اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر منزل مقصود کے جانب، کہ جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس منزل مقصود کی جانب اہل بیت علیہم السلام کے خالص کلام کی روشنی میں ماہ رجب کے مبارک مہینے میں جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم نے دعا یا من ارجو لکل خیر کے شرح اور ترجمے کے سلسلے کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک دفعہ بندہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ وزدنی من فضلک یا کریم، یعنی پروردگارہ، مانگنے کے مقام پر جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے تیرے فضل و کرم پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کی کوئی حد و مرز طے ہی نہیں کرتا کہ تو مجھے کتنا عطا فرما یا کتنا عطا نہ فرما۔ جتنا تیرا فضل ہے، جتنا تیرا کرم ہے، جس کا مجھے پتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو مجھے اتنا ہی عطا فرما۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محمد ابن زکران اس دعا کا وہ راوی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس رجب کی ابتدا میں تشریف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام کوئی دعا مجھے ہدیہ فرمائے۔ تو اس وقت وہی نقل کر رہا ہے کہ دعا کے اس مرحلے پر پہنچ کر امام علیہ السلام نے اپنے الٹے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا کہ جیسے وہ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اس حالت کو سیدھے ہاتھ سے اختیار کی کہ جیسے وہ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ کو دائیں اور بائیں جانب ہلانا شروع ہو گئے، یعنی ایک ہاتھ سے ریش مبارک کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی حالت اختیار کی ہے اور سیدھے اور الٹے جانب اس کو ہلا رہے ہیں۔ یہ ایک وہ عاجزی اور انکساری کا مقام ہے جو کوئی انسان، کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے سامنے اختیار کر رہے اور اس کو کسی بہت خطرناک حکم سے، بہت خطرناک کام سے، بہت مشکل میں ڈال دینے والے مصیبت سے روکے کہ اے بڑے بادشاہ، مجھ پر ایسا عذاب مت کرنا۔ اب یہ وہ حالت ہے جو امام علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اختیار فرماتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو، ہماری پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تمہارے الفاظ، نہ صرف تمہارا دل، بلکہ تمہارا بدن بھی وہ حالت اختیار کرے جس سے بندگی نمایاں ہو رہی ہو۔ جیسے عزیزان گرامی، ہم سب وہ راستے جانتے ہیں کہ جن کے ذریعے اپنی باس کی، اپنے سے کسی بڑے کی، اپنے سے کسی مرتبے میں یا سوشل سٹیٹس میں یا اکنومیکل سٹیٹس میں بڑے کی رضامندی کو حاصل کریں۔ ہم سب کی باڈی لینگویج، جب ہم کسی کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب کسی کی خاطرداری کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں واضح طریقے سے پتا ہو کہ کون سی باڈی لینگویج اختیار کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، اپنے پوسچر کو، اپنے جیسچرز کو کس طرح استعمال کرنا ہے تاکہ سامنے والے کو ایک سیکنڈ بھی خیال نہ ہو کہ ہم اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ بے ادبی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب انسانوں کے ساتھ ہم نے یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں، جب انسانوں کے مقابلے میں ہمیں بہت بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ کس قسم کی باڈی لینگویج استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا رحم و کرم ہمارے شامل حال ہو، یہ پروردگار متعال ہے۔ اگر پروردگار متعال کے سامنے وہ حالت اختیار کر لی کہ اے معبود، مجھے صرف اور صرف تجھ سے رحم چاہیے، مجھے صرف اور صرف تجھ سے کرم چاہیے، ہاں تو مجھے ایسا بنا دے تاکہ میں سب پر رحم و کرم کر سکوں، لیکن کبھی کسی انسان کا مجھے محتاج نہ بنانا۔ تو اگر یہ حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اختیار کرنی ہو تو یہ وہ طریقہ ہے جو امام علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کسی انسان کی کسی وقت آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ حالت اختیار کرو اور پھر پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرو کہ یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور اونچائی اور جلالت کے مالک،
اے کرامت سے اپنے بندوں سے پیش آنے والے۔ عزیزان گرامی، لفظ کریم پر ضرور گفتگو کرنی ہے۔ یہ لفظ اتنا عظیم لفظ ہے، اس میں اتنے مثبت اور اچھے مفاہیم پائے جاتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کریم کو دیکھ نہ لیں، کریم کا مطلب سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے وہ مثال پیش کریں کہ جس سے کریم کا مطلب تھوڑا مزید واضح ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب فرما دیا یاد الجلال والاکرام، اے بزرگی اور اونچائی اور جلالت کے مالک، اے کرامت سے اپنے بندوں سے پیش آنے والے، یاد النعماء والجود، اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک۔ یاد رہے کہ دعا کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے اسی حالت کو اختیار کرنا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے اپنے داڑھی کو پکڑ کر اور سیدھے ہاتھ سے اپنی انگلی کو سیدھے اور الٹے جانب ہلانا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ چن کے ایریا کو پکڑ سکتی ہیں۔ یا ذا النعماء والجود، اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک۔ یا ذا المن والطول، اے وہ کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے، اور اے وہ کہ جو بھرپور قدرت اور توانائی والا ہے۔ عام طور سے جو قدرت اور توانائی رکھتے ہیں وہ احسان نہیں کرتے، وہ ظلم کرتے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس تمام قدرت ہے، تمام توانائی، جو قدرت اور توانائی کا رب ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان سے پیش آتا ہے۔ اگر آج وہ مجھے نابود کر دے، اگر آج وہ مجھے ختم کر دے، تو اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چاہے تو میرے جیسے 1000 اور بنا دے، پھر بھی وہ مجھے نوازتا ہے، میری برائیوں پر فوراً مجھے عذاب نہیں کرتا، میری گستاخیوں کو معاف فرماتا ہے۔ یا ذل من والطول، اے وہ کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے، اور اے وہ کہ جو بھرپور قدرت اور توانائی والا ہے۔ حرم شیبتی علی النار، آخری دعا یہ ہے، سب سے خاص دعا یہ ہے، سب سے اہم دعا یہ ہے کہ حرم شیبتی علی النار، اے میرے معبود، میری داڑھی کو اور میرے چہرے کو آتش جہنم پر حرام فرما دے۔ اے میرے معبود، جیسے میں نے تیرے حرام اور حلال کا خیال رکھا اور اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاری کہ جیسے میں کسی کا بندہ ہوں، نہیں یہ کہ آزاد، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اپنے ایک صحابہ کے گھر کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ان کو رقص و موسیقی کی آواز آئی، خوش گزرانی، عیاشی کی صدائیں اس گھر سے بلند تھیں۔ تو اسی وقت کنیز آتی ہے اور دروازے پر کچھ کچرا یا کوئی چیز رکھنے کے لیے دروازہ کھولتی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کنیز ایک بات بتا کہ یہ گھر کا مالک کیا آزاد ہے یا یہ خریدا ہوا غلام ہے؟ کنیز پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا عشرت کدہ، اتنا بڑا عیاشی خانہ کسی غلام کا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آزاد ہے، اس کا کوئی آغا نہیں ہے، یہ تو آزاد فرزند آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، اچھا جبھی اس کے گھر کا یہ حال ہے، اور وہ آگے چل بسے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کنیز اندر گئی تو جو صحابی تھا امام علیہ السلام کا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ عیش و عشرت میں مصروف وہ انسان، دیکھیں کہ نور کا جب لفظ اس کے دل میں آتا ہے، نور کے جب الفاظ اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام جب اس کے کان سے ٹکراتے ہیں تو کس طرح اس کے دل پر اثر کرتے۔ کہتا ہے کہ کنیز تجھے کیوں دیر ہو گئی؟ تو کنیز کہتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی آیا تھا دروازے پر اور پوچھ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے۔ تو پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہ یہ تو آغا ہے، آزاد ہے، یہ آزاد فرزند آزاد ہے۔ کہا اچھا تو سامنے والے نے کیا جواب دیا؟ کنیز نے کہا سامنے والے نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا ہاں آزاد ہے، جبھی تو اس کے گھر کا یہ حال ہے۔ یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کلام میں نور موجود ہے، یہ کلام وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے خاص اس کی طرف جاری ہوا ہے تاکہ اس کو اس حالت سے باہر نکالیں۔ دوڑتا دوڑتا دروازے پر آتا ہے، دروازے پر کوئی کسی کو نہیں پاتا تو اسی راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے، امام علیہ السلام کو پاتا ہے، کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دیں، میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں اپنے رب کے حرام اور حلال کا خیال رکھتا ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں پروردگارا، جس طرح ہم بھی اس دنیا میں آزادوں کی طرح نہیں گھومتے، ہر کام نہیں کرتے، ہم تیرے قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں۔ ہم جب ماہ رجب آتا ہے تو خاص ایک اہتمام کے ساتھ
اس مہینے میں اپنے اعمال کو تبدیل کرتے ہیں، جب ماہ شعبان آتا ہے تو مزید اہتمام کرتے ہیں، تیرے اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں افسردہ ہوتے ہیں، اور صرف پیروی کا ادعا نہیں کرتے، ہم واقعاً ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ہم سے کہا ہے۔ پروردگارہ تو بھی ہماری داڑھی کو، ہمارے چہرے کو آتش جہنم پر حرام قرار دے۔ عزیزان گرامی، یہ برکت ہمارے شامل حال ہوئی، یہ نعمت ہمارے شامل حال ہوئی۔ دعا ایام الرجوع لکل خیر کا ہم نے ساتھ میں مل کر مطالعہ کیا، کچھ مختصر شرح میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے کہ پروردگار متعال اس قلیل محنت کو قبول فرمائے اور مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محنتوں کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت قرار دے۔ اب انشاءاللہ ہمارا سفر آغاز ہوگا اس معرکۃ العرا دعا کا، کہ جس کا پہلا جملہ یہ ہے، خواب الوافدون علی غیرک۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے دعا کی گہرائیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس دعا کے بعد انشاءاللہ ہم مناجات شعبانیہ کی طرف جائیں گے، عظیم دعا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ابو حمزہ سمالی۔ ساتھ میں رہیے گا، کاروان عطرت میں شامل رہیے گا انشاءاللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام سے آپ کے دل منور ہوتے رہیں گے، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی ان آڈیوز کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ فائدہ آپ تک محدود نہ رہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کوئی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ بھی اس فائدے کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ پروردگار متعال آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔